تو آپ نے اس شخص سے فرمایا قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہاں سمجھنے میں مقابلہ ہے۔ قرآن صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، قرآن فطرت کی آواز ہے۔ قرآن کو مزاج میں بھی لا کے سمجھو نا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے نا، جو اس علم کا دریا ہے، اس کا ایک پورا سمندر تھے۔ آپ صرف دینی علوم نہیں پڑھائے آپ نے لوگوں کو، 4000 آپ کے شاگرد ہیں، 4000 لوگ جن کو قرآن کی تعلیم دی، حدیث کی تعلیم دی، فقہ کی تعلیم دی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کے شاگردوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو آپ نے یہ میتھمیٹکس، ریاضی اور کیمسٹری، ان علوم کے موجد بھی حضرت امام جعفر صادق ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں دو بہت بڑے نام ہیں، ایک طرطوسی کا اور ایک جابر بن حیان کا۔ جابر بن حیان کو بابائے کیمسٹری کہا جاتا ہے، اس نے 100 کتابیں لکھی ہیں سائنس کے اوپر، جابر بن حیان نے۔ اور جابر بن حیان ڈائریکٹ شاگرد تھا حضرت امام جعفر صادق کا۔ یہ جو ایسڈز کی دنیا ہے نا، اس میں سلفیورک ایسڈ، اس کو ایسڈز کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایسڈ جو ہے نا، اس کی تخلیق جابر بن حیان کو سکھائی تھی۔ اسی ایسڈ کی وجہ سے جابر بن حیان کو کیمسٹری کا باپ کہا جاتا ہے۔ تو صرف دین کا علم نہیں، سائنس کا علم، طب کا علم، ریاضی کا علم، ہر طرح کا طبقہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ احباب میں شامل تھا۔ اور دین اور قرآن، اس کے اوپر اتنی گرفت تھی، یعنی سب سے مشکل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن کی ایک آیت دوسری قرآن کی آیت کے مقابلے میں آ جائے نا، تو پھر وہاں پہ آپ نے فرق کس طرح کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جو کم علم لوگ ہیں نا، جن کے پاس کوئی مطالعہ نہیں ہوتا، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ قرآن نے یہ کہا ہے تو دوسری جگہ پہ قرآن نے یہ کہا ہے، لہٰذا قرآن میں فرق آ گیا، اسی جگہ پہ ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک زندیق آیا اور اس نے کہا حضرت یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے سورہ نساء کے اندر کہ اے لوگو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، عورتوں کے ساتھ نکاح کرو 2 سے 3 سے 4 سے، اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے، تو پھر ایک کے ساتھ کرو۔ سنیے بہت دھیان سے، یہ قرآن نے کہا ہے، فرمایا کہا ہے 2 سے نکاح کرو، 3 سے کرو یا 4 سے کرو، اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو؟ پھر ایک کے ساتھ کرو۔ آپ نے فرمایا بالکل کہا ہے۔ اب اس شخص نے کہا قرآن یہ کہتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ تم اپنی بیویوں میں انصاف کر ہی نہیں سکتے۔ لَن تَسْتَطِيعُوا، تم استطاعت ہی نہیں رکھتے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں عدل کر لو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، حرصتم کا معنی ہوتا ہے اگرچہ تم ساری کوشش کر لو، جتنی مرضی کوشش کر لو، تم عدل ہی نہیں کر سکتے۔ ایک طرف کہتا ہے تم کر ہی نہیں سکتے، دوسری طرف کہتا ہے کہ اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک رکھو، نہیں تو 2 رکھو۔ تو 2 ہم کیسے رکھ سکیں جب عدل قرآن کہہ رہا ہے تم کر ہی نہیں سکتے؟ ہے نا معاملہ دلچسپ۔ لیکن اس شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں جس شخص کے سامنے بیٹھا ہوں نا، اس کی زبان میں، اس کے کلام میں اور اس کے لہجے میں اور اس کے علم میں علم رسول ہے، یہ خاندان رسول ہے، اور اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون رسول ہے۔ یہ جب مجھے سمجھائے گا نا تو پھر میری بتیسی بند ہو جائے گی۔ فرمایا سن، جو قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ 2 عورتوں سے نکاح کرو، 3 عورتوں سے نکاح کرو، 4 سے کرو، قرآن کا یہ فرمان بھی سچ ہے، اور جو قرآن نے کہا ہے نا تم عدل نہیں کر سکتے، قرآن کا یہ فرمان بھی سچ ہے۔ بندہ مجلس میں بیٹھا تھا، اس نے کہا امام جعفر صادق یہ پھر کیسے ہوا؟ دونوں چیزیں مقابل آ رہی ہیں اور سچ بھی ہیں۔ فرمایا جو حکم ہے نا کہ تم عدل نہیں کر سکتے، یہ عدل محبت کا عدل ہے، اور جو ہے نا کہ عدل کرو، یہ عدل نفقے اور خرچے کا عدل ہے۔ آپ بھی سنیے، فرمایا خرچہ، نفقہ، عزت، تکریم۔ اگر آپ کی 2 بیویاں ہیں، ان میں عدل یہ ہے کہ جس طرح کا مکان ایک کو دو، اسی طرح کا مکان دوسری کو دو، جس طرح کے کپڑے ایک کو لے کے دو، اسی طرح کے کپڑے دوسری کو لے کے دو، جو کھانا ایک کو دو وہی کھانا دوسری کو دو۔ سفر کرنے لگو، ایک مرتبہ ایک کو ساتھ لے جاؤ، دوسری مرتبہ دوسری کو ساتھ لے جاؤ۔ دونوں کے رشتہ دار تمہارے گھر میں آئیں، جو ایک کے رشتہ دار کو عزت دو وہی دوسری کے رشتہ دار کو عزت دو۔ بیویوں میں فرق نہ کرو، یہ عدل ہے نفقے کا، عزت کا۔ دونوں سے اولاد ہوتی ہے، دونوں کی اولاد کی اچھی تربیت کرو، دونوں کی اولاد سے برابر محبت کرو،
یہ نفقے کا اور یہ خرچے کا عدل ہے۔ فرمایا جس میں اللہ نے کہا ہے نا کہ عدل کر نہیں سکتے، وہ محبت کا عدل ہے، جس پہ بندے کا بس ہی نہیں، جس پہ انسان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، بیٹے ہونے کی نسبت سے سارے برابر ہیں، سارے پیارے ہیں، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا ان میں، یا 2 ہوتے ہیں، وہ آپ کے جگری یار ہوتے ہیں، وہ ذرا دوسروں کی نسبت قریب زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ باقیوں سے دشمنی ہوتی یا نفرت ہوتی، لیکن اس ایک سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ 4 بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی کے لیے دوسرے 3 بھائی برابر ہیں، عزت میں، احترام میں، تعلق میں، سلام میں، برتن میں، کاروبار میں برابر ہیں، لیکن ممکن ہے 4 بھائیوں میں ایک بھائی ایسا ہو کہ جس کے ساتھ آپ کی محبت دوسرے کی نسبت زیادہ ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے انصافی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، آپ اس پہ اختیار نہیں پا سکتے، آپ اس پہ اختیار نہیں پا سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بھائی تھے؟ 12۔ بنیامین بھی بھائی تھا، یہودا بھی بھائی تھا، لیکن جس وقت وہ گئے راشن لینے اور ان کو کمرے تقسیم ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے، بنیامین اکیلا رہ گیا۔ 10 کو تو مل گئے نا، 11واں بنیامین تھا، 12ویں یوسف تھے، بنیامین اکیلا رہ گیا تو بنیامین رونے لگا کہ میں کیا کروں۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیا ہے؟ یہ سارے 2 سو گئے تو یہ سفر ہے، اجنبی علاقہ ہے، میں اکیلا کیسے سوؤں گا؟ فرمایا میں تیرے ساتھ سوتا ہوں، میں تیرے کمرے میں سوتا ہوں۔ وہ خوش ہو گیا کہ بادشاہ میرے پاس سو رہا ہے۔ اب جب سو گئے، رات ہوئی تو یوسف علیہ السلام اس کو خریدنے لگ گئے۔ اچھا سناؤ تمہارے گھر میں کتنے بندے ہیں، کھاتے کیا ہو، مویشی کتنے ہیں، زمین کتنی ہے، سارا پوچھتے رہے تو وہ بنیامین ساری باتیں بتاتا رہا، یوسف کا نام ہی نہ لے۔ تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا اسے، کہا تمہارا ایک بھائی یوسف بھی نہیں تھا؟ تو بنیامین اٹھ کے بیٹھ گیا کہ بادشاہ کو کس نے کہا کہ ہمارا بھائی بھی تھا؟ ڈر گیا۔ پھر جو ہے نا وہ غور شست یوسف علیہ السلام کو دیکھا نا تو کہتا ہے انک انت یوسف، مجھے بتا کیا تم بھی تو یوسف نہیں ہو؟ اچھا بھائی اس کے ساتھ 10 باقی بھی آئے تھے، لیکن جب اس نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا نا تو جھٹ اس نے جپھی لگا لی اور رونے لگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی انگلی اس کو ہونٹوں پہ رکھی کہ بھائی تیرے یترو کابوران، تیری یہ چیکا نہ نکلن، ادھر ضرور لال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ چیز دوسرے بھائیوں کی نسبت کیوں نہیں بنی؟ یہ محبت ہے، طبیعت کا میلان ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس شخص سے کہا کہ جو محبت ہے نا، اس پہ بندے کا اختیار نہیں ہوتا۔ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ تم عدل نہیں کر سکتے، ایک بیوی 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 1 یا 2 آپ کو دوسری کی نسبت زیادہ اچھی لگیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود دعا کیا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے معاملے میں کہ جب باقی ازواج بھی اپنے باری کی رات بھی ان کو دے دیتی نا، اور سفر کے لیے بھی وہ کہتے یا رسول اللہ آپ انہیں کو ساتھ لے جائیں کیونکہ آپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو حضور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جو میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں نا، اس کے معاملے میں میرا اپنے دل پہ بس نہیں ہے، پروردگار مجھے معافی عطا فرما۔ تو آپ نے شخص سے فرمایا قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہاں سمجھنے میں مقابلہ ہے۔ قرآن صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، قرآن فطرت کی آواز ہے۔ قرآن کو مزاج میں بھی لا کے سمجھو نا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے۔